صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید دوسرا پارہ، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی۔ جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا۔ یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو۔ دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا۔ محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا، محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، محبت سے دین کا کام کرو گے۔ اور دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی، تو اگر پیار سے کر لیں تو، اگر محبت سے کر لیں تو، محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کر ہی لینی ہے نا۔ تو اگر پیار سے ہو جائے تو، ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی ہے، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی۔ سارا کچھ جانتے ہیں محبوب، پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تعلیم امت کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی، دین سے کوئی تو تعلق تھا نا، اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا۔ محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا، تدفین کر دی۔ قربان جائے، نصیب دیکھو بوڑھی کے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ محبوب قبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھاؤ، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، وارث نے نہ پڑھاؤ تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا، جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ ہے فقہ کا۔ لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھئی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی، ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت۔ ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں، نبی پاک سے پیار، اور پیار نیرا نعروں والا نہیں۔ ادھر دیکھو یار میری طرف، پیار نیرا تقریروں والا نہیں، نیرا نعتوں والا نہیں۔ میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا، تسی سبحان اللہ نہیں آندے، تسی فلان نہیں آندے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو، آپ ذوق والے نہیں، یہ کر جاتے ہیں۔ اور میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے۔ تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا، کہتے تسی ذوق والے نہیں، نقیب تھے۔ تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں، مفت آئے نہیں، فری آئے نہیں، سارے ذوق والے نہیں، فری آئے نہیں۔ تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے۔ نہ کریں یہ کام، سنجیدہ کریں اسٹیج کو، یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ہے، ایسے ہے جو مرضی آئے۔
تو وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے. بعد میں وہ پیچھے بیٹھے, دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے. میں کیا ہوں, تم ہی کہے سبحان اللہ. لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا, وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا. یہ انداز نہیں. یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں, اس میں بھی ہے, کمال ہے, لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے, سوز کتنا آیا ہے, ذوق کتنا آیا ہے. عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں؟ صحابہ کے عمل میں محبت تھی. ان کی نہ کیفیات بتاتی تھیں کہ حضور سے پیار ہے. کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں, حضور کا چہرہ نور کیسا تھا, تو کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, اتنی جرت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے. حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے, وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں. حضرت عمر بات کرتے تھے, مولا علی کرتے تھے. ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ قوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری بات سنیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی, حضور